اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الی ربک الرجعى ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی۔ تفسیر جاری تھی سورہ علق کی، اور خدا کی توفیق سے آج سورہ علق ہم مکمل کرنے لگے ہیں کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الی ربک الرجعى ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کہ اگر انسان سرکشی کرے، خود کو بے نیاز خیال کرنے لگے، فرعونی اور قارونی باتیں کرنے لگتا ہے، اس کا علاج کی راہ موجود ہے، اس کے علاج کی راہ موجود ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آئندہ ہوشیار بن سکتا ہے، اسے ڈرایا جائے معاد سے اور خدا کی طرف لوٹ آ سکتا ہے، دنیا میں توبہ کر سکتا ہے، توبہ کر سکتا ہے۔ بس اگر معاشرہ فرعونی اور قارونی باتیں کرے، فرعونی اور قارونی باتیں کرے، تو رسول خدا کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو معاد یاد دلاؤ، ان کو بتاؤ کہ تم ابدی ہو، بہتر یہ ہے کہ ابدی زندگی تمہاری جمال الہی میں گزرے، جمال الہی میں گزرے، خدا کے غضب میں نہ گزارو اپنی زندگی ابدی۔ ہوشیار یہی ہے، ان الی ربک الرجعى، بے شک تیرے رب کی طرف تیری پلٹ ہے، معاد ہے تیرے لیے۔ جس طرح مبدأ خدا ہے، اسی طرح معاد خدا ہے۔ ان الی ربک الرجعى، بس یاد دلاؤ اے رسول خدا، لوگوں کو معاد یاد دلاؤ تاکہ وہ گناہ سے سرکشی سے بچیں، گناہ سے سرکشی سے بچیں، پرہیز کریں۔ ارأیت الذی ینہی، مجھے خبر دو اس کا کیا انجام ہوا، اس کا کیا ہوگا، مجھے بتاؤ۔ الذی ینہی، وہ ابو جہل، وہ شخص جو تمہیں نیکی کرنے سے روکتا تھا، جو تمہیں معروف سے نہیں کرتا تھا، نیکی کرنے سے منع کرتا تھا کہ نیکی نہ کرو، نماز نہ پڑھو، خدا کو سجدہ نہ کرو، خدا واحد کو سجدہ نہ کرو۔ عبدن، کسے؟ اس عبد کو، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدن، عبد کو، کہ یہ شخص یعنی رسول خدا اپنی بعثت سے پہلے بھی عبد تھے، اور بعثت کے وقت بھی عبد تھے، اور بعثت کے بعد بھی عبد تھے۔ بس عبدن، اس بندے کو اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا تھا، جب یہ نماز قائم کرتا تھا، تو ابو جہل یہ شخص رسول خدا کو روکتا، رسول خدا کا مذاق اڑاتا، رسول خدا کو دھمکیاں دیتا، رسول خدا کو دھمکیاں دیتا۔ اس انسان، سمجھاؤ انہیں، انسان موت سے نابود نہیں ہوتا، بلکہ عالم برزخ میں جائے گا، عالم برزخ میں جائے گا، کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں انما تنقلون من دار الی دار، کہ تم ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل کیے جاؤ گے موت سے، نابود نہیں ہو جاؤ گے، زوال نہیں ہو جائے گا، فوت نہیں ہوگے، وفات ہوگی تمہاری۔ بس اگر دوسرا گھر نہ ہو، اگر دوسرا عالم نہ ہو، تو انسان بے ہدف ہو جائے گا، اس کی خلقت بے ہدف ہو جائے گی۔ نتیجہ ہوگا کہ خدا بھی معاذ اللہ بے ہدف کام کرے، خدا کبھی بے ہدف کام نہیں کرتا۔ قرآن کریم کہتا ہے یحسب الانسان، کیا یہ انسان گمان کرتا ہے کہ ان یترک سدی، کہ اسے بے ہدف رہا کر دیا جائے گا؟ نہیں، انسان با ہدف خلق ہوا ہے، با ہدف موجود ہے انسان۔ بس سرکشی کے اثر کی وجہ سے وہ شخص خدا کی بندگی کرنے والے شخص، یعنی رسول خدا کو بندگی کرنے سے روکتا ہے۔ کہ رسول خدا اوائل بعثت میں بھی عبد الہی تھے، بعثت سے پہلے بھی عبد الہی تھے، اور بعثت کے بعد بھی عبد الہی تھے۔ اگرچہ نماز امت پر معراج رسول خدا کے بعد جو ہے واجب ہوئی، کہ رسول خدا کو معراج پہ حکم ہوا 5 وقت کی نمازوں کا، اور یہ تحفہ معراج سے لے کے آئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اور واجب تب ہوئی
لیکن ایسا نہیں ہے کہ رسول خدا میراث سے پہلے نماز نہ پڑھتے ہوں۔ رسول خدا کے لیے نماز تھی۔ آپ سنتے ہیں کہ رسول خدا، امام علی اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ یہ نماز پڑھتے تھے۔ بس ایک خاص شریعت تھی رسول خدا کی، جس پہ وہ عمل کرتے تھے۔ بس رسول خدا اوائل بعثت میں عبد الہی تھے، بعثت سے پہلے بھی عبد الہی تھے، بعثت سے پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ بس وہ عبد جو نماز پڑھتا ہے، خدا کہہ رہا ہے راہ ہدایت پر ہوتا ہے، لوگوں کو تقویٰ پر وادار کرتا ہے۔ سرکش انسان فضیلت تقویٰ سے متصف نہیں ہوتا، نہیں جڑتا، بلکہ نیکی سے اسے روکتا ہے، نیکی سے۔ ابو جہل، بس یہ سرکش انسان ابو جہل تھا جو رسول خدا کو نماز پڑھنے سے روکتا اور دھمکیاں دیتا تھا کہ تم جو یہ کر رہے ہو اس کے برے نتائج ہوں گے۔ کہتا تھا کہ یہ محمد اپنے ایک خدا، وہ خدا واحد کو سجدہ کرتا ہے، اور یہ اس کا عمل لوگوں کو روکنے کے لیے کافی ہے کہ لوگ ہمارے وثن اور صنم، ہمارے بتوں کو سجدہ نہ کریں، کیونکہ یہ اس عمل سے ہمارے بتوں کو سجدہ کرنے سے روک رہا ہے۔ بس رسول خدا کو نماز پڑھنے سے روکتا، دھمکیاں دیتا۔ بس خداوند عالم نے کہا ارأیت الذی، مجھے بتاؤ اس کے بارے میں جو معروف سے روکتا ہے، نماز سے روکتا ہے، عبدن اس بندے کو، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اذا صلی، کہ جب وہ نماز پڑھے، ارأیت ان کان علی الہدی، مجھے خبر دو اگر وہ راہ ہدایت پر ہے، یعنی رسول خدا اب میرا بندہ، او امر بالتقوی، اور لوگوں کو تقوی کا حکم دیتا ہے، تو یہ معنی بنتا ہے آگے، یہ آ کے روکتا ہے، یہ آ کے دھمکیاں دیتا ہے، تو اس کے حوالے سے خبر دو۔ بس یہ شخص رسول خدا کی دعوت پہ منہ بھی پھیرتا ہے، اول مبارزہ بھی کرتا ہے، جنگ بھی کرتا ہے، مخالفت بھی کرتا ہے، سامنے کھڑا بھی ہوتا ہے، دھمکیاں بھی دیتا ہے، دور بھی ہوتا ہے، جنگ بھی کرتا ہے، دونوں دعوت رسول خدا سے دور ہوتا ہے اور رسول خدا سے جنگ کرتا ہے۔ اب خدا کہہ رہا ہے کہ کیا یہ شخص نہیں جانتا کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے، خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ بس 14 نمبر آیت میں خداوند عالم نے پہلے کہا ارأیت الذی ان کذب وتولی، خبر دو اس کے بارے میں کہ یہ اس نے جھٹلایا، رسول خدا کی خبروں کو جھٹلایا اور رسول خدا کے سے منہ بھی موڑا، مبارزہ بھی کیا، مخالفت میں کھڑا بھی ہوا، دھمکیاں بھی دیں اور رسول خدا کی خبر کو بھی جھٹلایا۔ علم یا علم، کیا یہ بے حیا شخص نہیں جانتا بأن اللہ یرا، کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے؟ نہیں، یہ نہیں جانتا ہے، یہ شخص جانتا ہے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ 14 نمبر آیت میں خداوند عالم نے ہمیں حکم دیا ہے، اگرچہ خاص ایک شخص کے لحاظ سے، لیکن ہم سب کو بھی حکم ہے کہ ہم حیا والے ہوں۔ خداوند عالم نے کہا ہے کہ یاد رکھو کہ خدا تمہیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے، کوئی حالت تیری خدا سے پوشیدہ نہیں۔ بس خدا ہمیں حیا کا حکم دے رہا ہے کہ حیا میں آ جاؤ۔ پہلے تو اس شخص کو جو رسول خدا کو روکتا تھا، دھمکیاں دیتا تھا، کیا یہ شخص نہیں جانتا کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے؟ بس وہ جانتا ہے کہ خدا میرے اعمال کو، کل خدا خود کہہ رہا ہے کل، بس کل، ایسا ہرگز نہیں کہ وہ جاہل ہو اس حوالے سے کہ خدا اسے نہیں دیکھ رہا، خدا اسے دیکھ رہا ہے اس کے حوالے سے جاہل ہو، بلکہ وہ جانتا ہے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ کل، ایسا ہرگز نہیں کہ وہ جاہل ہو خدا کے دیکھنے کے حوالے سے، بلکہ وہ جانتا ہے، عالم ہے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ لئن لم ینتہی، اگر یہ باز نہیں آیا رسول خدا کو دھمکیاں دینے سے، روکنے سے، لنصفعا بالناصیہ، تو ہم اس کی پیشانی کو پکڑ کے کھینچ لیں گے اس کی پیشانی کو، جہنم میں ڈال دیں گے اس کی پیشانی کو کھینچ کر۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، یہ پیشانی مالی قدرت کے ساتھ جھوٹ بولتی ہے، مالی قدرت ہے اس کے پاس، بس مالی قدرت کو ہی
وہ سمجھتی ہے کہ یہی میری طاقت کافی ہے۔ قارونی فکر کرتا ہے یہ شخص، ناسیۃ کاذبۃ خاطئہ، یہ پیشانی مالی قدرت کے ساتھ جھوٹ بولتی ہے، مالی قدرت ہے اس کے پاس، بس ناسیۃ پیشانی کے معنی میں ہے، پیشانی ہر شخص کی قدرت کی علامت ہے، ہر شخص کی قدرت کی علامت ہے، بس خدا کہہ رہا ہے کہ خدا ان کو پیشانی سے کھینچے گا، یعنی کیا، ان کی ظاہری قدرت کو تباہ کر کے اور انہیں بھی تباہ کر دے گا، انہیں بھی تباہ کر دے گا۔ بس پیشانی سے مراد، پیشانی اشارہ ہے، کنایہ ہے ان کی قدرت کی طرف، کہ ان کی جو مالی قدرت ہے اس کو خداوند عالم ان کو ان کی مالی قدرت کے باوجود ان کو ذلت میں ڈالے گا، ان کو ذلت میں ڈالے گا۔ بس یہ چاہتا ہے کہ مادی قدرت کے ساتھ جھوٹ بولے۔ آپ انداز دیکھیں خداوند عالم کا کہ ناسیۃ یہ پیشانی ہے جو جھوٹی ہے اور خطا کرنے والی۔ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے گفتگو کی ہے اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کے بارے میں۔ ہم نے کہا کہ اصحاب الیمین کہ دونوں ہاتھ اس کے دائیں ہوں، یعنی کیا، اصحاب الیمین وہ لوگ ہیں جن کا ہر عضو دایاں ہے، ہر عضو سے وہ کیا کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، بس ہر عضو ان کا دایاں شمار ہوتا ہے۔ اور اصحاب الشمال وہ ہیں جن کا ہر عضو شمالی ہے، بایاں ہے، یعنی ہر عضو سے وہ کیا کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں۔ بس یہ جھوٹ اس کی زبان بولتی تھی، جھوٹ اس کی زبان بولتی تھی، لیکن خداوند عالم نے کہا ناسیۃ، یہ جھوٹ کیوں بولتی ہے، جھوٹی کیوں ہے، خطا کرنے والی کیوں ہے، کیونکہ اس کے پاس مالی قدرت ہے، مالی قدرت، بس پیشانی کنایہ، بس اصحاب الشمال کا ہر عضو جو ہے وہ برائی کرنے والا ہے، تبھی پیشانی جھوٹی ہے، اور حالانکہ زبان جھوٹی، کیونکہ اصحاب الشمال ہیں، ہر عضو ان کا جھوٹ بولنے والا ہے، ہر عضو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں شیطان کی راہ میں، باطل راہ میں، اس وجہ سے کہا۔ بس یہ بڑا باریک سا نقطہ ہے، اسے ہم سمجھیں۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَ سَنَدْعُ الزَّمَانِيَ، بس یہ اپنے تمام لشکر کو بلا لے، تمام لشکر کو بلا لے، دوزخ میں معمور عذاب دینے والوں کو ہم بلا لیتے ہیں، زبانی یعنی جہنم کے معمور فرشتے، بس ان میں قوت اور طاقت نہیں ہے کہ ان دوزخ میں معمور فرشتوں کا مقابلہ کر سکے۔ بس کون سے دوزخ، ابھی بات اس دوزخ برزخی کی ہو رہی، دوزخ برزخی کی، بس ان کی دنیا کی ذلت اور رسوائی والی موت ہوگی، اور آخرت میں رسوائی والا عذاب ہوگا۔ کلا، بس فَلْيَدْعُ نَادِيَ، پس یہ اپنے لشکر کو بلا لے، ہم بھی بلا لیتے ہیں اپنے جہنم کے جو معمور فرشتے ہیں ان کو بلا لیتے ہیں، یہ ہمارے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، کلا ہرگز وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا اپنی اس مالی قدرت کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ، ہرگز خدا کی قدرت کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو پائے گا، مقابلہ نہیں کر پائے گا، کلا مقابلہ نہیں کر پائے گا اپنے لشکر کے ساتھ، خدا کے لشکر کا۔ لا تطعہ، بس اس کی کبھی بات نہ ماننا ہے رسول، اگرچہ تم بات نہیں مانو گے، لیکن ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تم مکلف ہو، بس اس کی ہرگز بات نہ ماننا، اپنا کام کر، جو ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں وہ کام کر، ہرگز نہ مانو کہ یہ کہے گا ہمارے بتوں کو سجدہ کرو، اگرچہ تم نہیں کرو گے لیکن تم مکلف ہو، اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں، تمہیں حکم دے رہے ہیں، واسجد واقترب، سجدہ کرو خدا کو اور اسی کے قریب ہو جاؤ۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔